بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے ایک اور پروگرام. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھی ہیں. ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کون وفاق میں حکومت بنائے گا، صوبوں میں کون حکومت بنائے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم آزاد کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہاں ایک تحریک عدم اعتماد تیار ہو رہی ہے، وہاں حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے بعد وہاں بھی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ یقینی طور پہ پیدا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کشمیر میں کھچڑی بن رہی ہے، بلکہ کھچڑی تقریباً تیار ہی ہے، اب تو صرف بانٹنے کا وقت آنے والا ہے. وہاں پہ ریکارڈنگ کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اور ریکارڈنگ کس کی ہے؟ ایک بڑا طاقتور افسر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر سمیت تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے ریکارڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی خاص ایسی بات ہے جو وقت آنے پہ ریلیز کر دی جائے گی. اور ریلیز کی جائے گی تو آزاد کشمیر جو ہے وہاں کی جو موجودہ انوار سرکار جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پھر سنبھلنا بہت مشکل ہوگا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشتیاق عباسی صاحب. کشمیر امور کے بارے میں کافی ان کی مہارت ہے اور وہاں کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جناب اشتیاق عباسی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب سنا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں جاری ہیں زور و شور سے؟ جی مگر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک تو شاید بہت پہلے آ جاتی، لیکن چونکہ پاکستان میں نگران سیٹ اپ تھا اور نگران سیٹ اپ میں وہاں پر کسی کی اتنی دلچسپی نہ تھی اور کسی کی نظر بھی نہیں تھی، اور سب سے پہلے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا تھا. اب ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کی گئی کہ الیکشن کے ذریعے حالات ٹھیک کیے جائیں. لیکن الیکشن ہوئے، اب ختم ہی نہیں ہو رہے الیکشن پاکستان میں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کی ایک تاریخ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں وہاں پر جب یہاں مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تھی تو وہاں مسلم کانفرنس کی حکومت ہوتی، یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. پھر جب 99 میں مشرف آمریت نے کو ہوا اور نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تو مسلم کانفرنس بھی مسلم لیگ کاف اور جنرل مشرف کی امن والا امپیالہ بن گئی، تو وہاں مسلم لیگ نون کا جنم ہوا. اب اگر کشمیر میں آپ دیکھیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک وہاں پر چند دنوں کی یا ہفتوں کی بات ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. کیونکہ وہاں پر اس وقت جو حکومت ہے، نہ وہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، اور تینوں بڑی پارٹیوں کو وہاں اکثریت حاصل ہے. وہ تو ایک انوار سرکار کی خوش قسمتی تھی کہ ایسے حالات وہاں پیدا ہوئے کہ ان کو 1 سال کا ٹائم مل گیا. اب وہاں پر آپ دیکھیں تو غالباً کوئی 13 سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون کی ہیں اور غالباً 21 یا 22 سیٹیں یا 23 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بھی وہاں پر بہت زیادہ انوار سرکار سے خوش نہیں ہے. تو عدم اعتماد کی تحریک کا تو وہاں آنا میں سمجھتا ہوں کہ اب چند دنوں کی بات ہے اور وہاں پر یہ آ کے رہے گی. اس کی وجہ سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انتظامی معاملات ہیں، وہاں پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، وہ بھی بڑے گمبھیر ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ساری کرپشن اور لاقانونیت اور بد انتظامی ایک طرف جمع کر لیں اور اس 1 سال کی آپ ایک طرف جمع کر لیں تو اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا. تو وہاں پر جو کرپشن کے معاملات ہیں ان پہ بھی جو مقتدر حلقے ہیں، قوتیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں اور عرصہ دراز سے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ٹائم انوار سرکار کو اس لیے مل گیا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی حکومت نہیں تھی، لیکن وہاں پر کرپشن کے انبار ہیں، پہاڑ ہیں اور وہ ہمالیہ اس کو ٹکرا رہے ہیں جا کے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ صرف وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی بلکہ اس کے بعد جو صورتحال واضح ہوگی اور جو کرپشن کی کہانیاں سامنے آئیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کرپشن کو جو ہے نا وہ بھول جائیں گے، وہ والی کرپشن اور بد انتظامی دیکھ کے، وہ بھی آزاد کشمیر جیسے حساس خطے میں. نہیں اشتیاق عباسی صاحب، یہ جو تحریک عدم اعتماد کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی لا رہی ہے، مسلم لیگ نون لا رہی ہے، مسلم کانفرنس لا رہی ہے، کون لا رہا ہے؟ دیکھیے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرکز میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے چونکہ وفاقی یہاں پہ پاکستان میں وفاق میں کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور اگر وہ بنتی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر شراکت اقتدار میں شامل ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اقتدار کی غلام گردشوں کا کھیل جو ہے پھر اس کو کھیلنا کوئی اتنا مشکل نہیں رہتا. اس کے اثرات کشمیر پہ پڑیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی پڑیں گے. کشمیر کی سیاسی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہاں کے اثرات وہاں پر پڑتے ہیں اور اب بھی وہ اثرات پڑنے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے آج ہی وہاں پر اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور شاید وہ ایک لمبا اجلاس چلے
کسی ہتھ کنڈے کے طور پہ، چونکہ وہاں پر اس وقت حکومت نہیں ہو رہی، وہاں پر اس وقت ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہتھ کنڈے جو ہیں اس نے ایوان صدر کو بھی وہاں چکرا کے رکھا ہوا ہے، اور باقی جو کشمیر کے معاملات کو دیکھنے والی شخصیات ہیں ان کو بھی چکرا کے رکھا ہوا ہے. یعنی وہاں پہ ہتھ کنڈے، منافقت، یہ چیزیں اتنی عروج پہ ہیں کہ انہی کے ذریعے وہاں پہ ایک ایک دن جو ہے نا اس کو وہاں پہ گزارا جا رہا ہے. یہ ریکارڈنگ والا کیا معاملہ ہے اشتیاق عباسی صاحب؟ سنا ہے کہ پی ایم کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وزراء کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس اختیار ہے اس کی ریکارڈنگ وہاں ہو رہی ہے. دیکھیے ریکارڈنگ کا وہاں پہ کچھ ایشوز جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، باقی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا، سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے وہاں پہ کہ کچھ ایسی ریکارڈنگ ہیں جو جن ریکارڈنگ سے پی ایم بلیک میل ہو رہے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ کرنے والی ایک ہی شخصیت ہے جس کے پاس پی ایم کی ریکارڈنگ بھی ہیں، جس کے پاس کچھ اور افسران کی ریکارڈنگ بھی ہیں. تو وہ ریکارڈنگ کا جو کھیل ہے اس نے بھی کشمیر میں جو انتظامی معاملات ہیں اس کو بری طرح سے متاثر کیا ہوا ہے. اور دیکھیے ریکارڈنگ اگر سیاسی حوالے سے ہوں تو میں سمجھتا ہوں چلیں وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی. سیاست میں آپ نے مجھے کو بات کی، میں نے اس کو کی، تو وہ ایک سیاسی ریکارڈنگ ہوتی ہیں. وہاں پہ ریکارڈنگ اگر اس سے ہٹ کے ہیں، جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ ہیں وہ ایسی ریکارڈنگ ہے کہ جو خوفناک ریکارڈنگ ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے، یا وہاں پہ جو لوگ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق اقتدار سے ہے، بیوروکریسی سے ہے، سیاسی ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کو اپنی گفتگو میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کسی بھی طرح سے نقصان دہ ہوں کشمیر کاز کے لیے، سلامتی کے لیے. تو یہ چیز بھی بڑی وہاں پہ معنی خیز ہے، جو اب زبان زد عام ہو گئی ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہیں، اور ریکارڈنگز کی بنیاد پہ وزیر یعنی اعظم ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے ماضی میں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کی تھی. انہوں نے تو خیر سر عام کی تھی، وہ ریکارڈنگ نہیں تھی. ریکارڈنگ نہیں تھی کہ یہ ریکارڈنگ ہے، اور آپ کو پتہ ریکارڈنگ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پھر خاص ایجنڈے کے تحت وہ ریکارڈنگ کرتا ہے، اور وقت پہ ریلیز کرتا ہے، وقت پہ ریلیز کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ ریکارڈنگ کیوں کر رہا ہوں، چونکہ وہ ٹارگیٹڈ کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس طرح پھر اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ اس طرح کی ریکارڈنگ جو ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور وہی ریکارڈنگ بڑی حد تک وہاں پہ اگر وہاں بھی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو یہ ریکارڈنگ بھی اس کا ایک بڑی وجہ ہے. یعنی پارلیمنٹ وہاں پر ایوان کے اندر عددی اکثریت کا کھو جانا اور وہاں پہ ان ہاؤس کا کامیاب ہونا ایک الگ سیاسی معاملہ ہے، لیکن جو ریکارڈنگ ہیں وہ بھی وہاں پہ تبدیلی لانے کا ایک بڑا ذریعہ بننے کے لیے جا رہی ہیں. تحریک عدم اعتماد کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جب وفاق میں حکومت تشکیل پا جائے گی تو اس کے بعد میرا خیال ہے پھر یہ پھر دنوں کی بات ہو جائے گی، اور کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک. انوار سرکار کہیں کسی دربار پہ تو نہیں جا کے بیٹھ گئی کہ پاکستان میں حکومت بنے نا، ادھر میرا کام چلتا رہے؟ دیکھیں درباروں کا کام بھی آپ کو پتہ ہے آج کل ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اور دربار بھی آج کل جو ہے نا وہ تیزی سے لوگوں کی دلچسپی جو ہے نا وہ وہاں سے ہٹ رہی ہے. تو اب وہ کسی دربار پہ بیٹھتے ہیں یا خود کوئی آگے دربار لگا لیتے ہیں تو یہ تو ان پہ منحصر ہے. اور دربار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 پہ جا کے بیٹھ گئے. نہیں، وہاں جو ہے نا دربار کیا، وہاں تو دروازہ ہی ان کے لیے بند ہے نا. بند ہو گیا؟ وہ بند ہے. اچھا، وہ بند ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، چاہے وہ انتظامی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو، کشمیر کاز کے حوالے سے ہو، کشمیر کی سفارت کاری کے حوالے سے ہو، ڈپلومیسی کے حوالے سے ہو، کوئی ڈیلیگیشن باہر بھیجے ہوں، باہر کے ڈیلیگیشنز کو بلایا ہو. جو بیسیکلی کام ہے آزاد کشمیر حکومت کا، جس کا جو بیس کیمپ ہے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے، جو اس کا بیسک کام ہے وہ تو اب کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہے نا. اس کو تو میرا خیال ہے کشمیر حکومت بھول ہی گئی ہے کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے سفارت کاری کرنی ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے، اور ہمارا بیسک کام وہ ہے. سال میں ایک آدھ چکر جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہوگا وہ کر آتے ہیں، کبھی انگلینڈ کا، کبھی امریکہ کا. تو بس وہ ہوں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. جی وہ ایسے ہی ہوگا، اور اس حکومت کا جو ہے نا وہ توجہ بھی نہیں ہے، اور اتنا ان کا اتنا ویژن بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. دیکھیں یہ ویژن کا تو یار دیکھیں آپ، میں نے جو میری معلومات ہیں کہ وہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان، حالانکہ وہ بڑے زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے الگ چکر دیا ہوا ہے. کتنی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی جو بھی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی، ان کو انہوں نے الگ چکر دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیٹ نمبر 4 والوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک بندے کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ آپ دیکھیں وہ سب کو چکر دے کے پرائم منسٹر کے عہدے پہ پہنچا ہے. دیکھیں چکر انہوں نے ضرور دیا ہے،
اور چکر بازی سے ہی کام یہاں تک چلا ہے، ابھی تک چلا رہے ہیں. لیکن ایک تو یہ چکر دیہڑی کی حساب سے چلتا رہا ہے، چونکہ لمبا عرصہ ظاہر انہیں پتہ تھا کہ نہ مجھے ملنا ہے نہ یہ ہے. پھر یہاں پر جو قوتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی دلچسپی یا نظر اتنی اس طرف نہیں تھی، اور اس کی وجہ پاکستان کے معروضی حالات اور الیکشن تھے. اب چونکہ پاکستان میں الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی ایک حکومت بھی تشکیل پا جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں پر ایک سال کے اندر جو گل کھلائے گئے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا اور وہاں پر ایک مستحکم حکومت بنانے کا، جو کم از کم کشمیر کا اس کے لیے تو کام کرے. پھر آپ وہاں دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی صورت میں ایک بہت بڑی تحریک بھی اس وقت جنم لے رہی ہے، اور 5 مارچ کو انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دیا، اور ممکنہ طور پہ وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں. اشتیاق عباسی صاحب کے انوار سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے 24 ارب روپے سے زیادہ 11 ماہ میں خرچ کیے ہیں. وہ کہاں لگائے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں کے سیاستدان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، چراغ رخ دیبا لے کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں لگائے ہیں. وہ آپ کو کوئی نشان ملا ہے؟ دیکھیے یہ اتنا بڑا یہ احتساب ان کا ہوگا کہ یہ ان کے جو 24 ارب ہے یا 40 ارب ہے، کبھی 24 ارب ہوتا ہے کبھی 40 ارب ہوتا ہے، یہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گا، چونکہ وہاں پر 24 ارب کے یا 40 ارب کے کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوئے. اگر وہاں پر ڈیولپمنٹ کام ہوتے تو مجھے بتائیں کشمیر کمیونٹی کشمیری جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ یکجا ہو کے بغیر کسی سیاسی لیڈ کے اپنے طور پہ وہ لاکھوں لوگ کئی ماہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور منظم قسم کا احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے احتجاج میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کوئی سیاسی ایجنڈا بھی ان کا نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے. تو اگر 24 ارب یا 40 ارب وہاں پہ لگتا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو اس کے اثرات ہوتے نا. اب یہ 24 اور 40 ارب جو ہے یہ کسی کی جیبوں میں تو ضرور گیا ہوگا، لیکن کشمیر میں گراؤنڈ پہ آپ 24,000 بھی جو ہے نا بمشکل آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کشمیری سراپائی احتجاج ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کشمیر میں تعمیر و ترقی کے کام نہیں ہو رہے، کشمیر میں کرپشن عروج پہ ہے. اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے حکومت کی، ایک کمشنر یا ڈی سی اس پورے علاقے کو چلا سکتا ہے. اور یہ اتنا بڑا اخراجات یہ وہ، اب تو یہ بھی ان کے مطالبات آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کہ نو گورنمنٹ ان آزاد کشمیر، اگرچہ وہ رکھنا قانونی اور آئینی مجبوری ہے. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اگلا وزیر اعظم متوقع کون ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ چونکہ چودھری یاسین صاحب اکثریت حاصل ہے، چودھری یاسین بھی ممکنہ طور پہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے اندر آپ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جو وہاں پر اس وقت ایوان میں تو نہیں ہیں، لیکن وہاں پر ان کی جو جڑیں ہیں، ان کے جو رابطے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، منظم ہیں. اور جب انہوں نے بھی اس تحریک عدم اعتماد میں اپنا حصہ بھی ڈالا اس کو کامیاب کرنے کے لیے، تو پھر یہ میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، چونکہ سردار تنویر بڑا اثر و رسوخ خاص حلقہ اثر رکھتے ہیں وہاں پہ. جو نااہلی کی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی تھی اس کا کیا بنا؟ جو دیکھیے وہ تو ان کا ہے، وہ نااہلی ظاہر ہے، ان کی جو نااہلی تھی اس کو سچی بات اگر پوچھیں تو عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور عدالتی نااہلی کو عوامی عدالت نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے ان کو نائل کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو حق حاصل ہے سیاستدانوں کو نائل کرنے کا، لیکن جس طرح آپ ایک وزیر اعظم کو، سٹنگ وزیر اعظم کو آپ پہلی پیشی جس کو کہتے ہیں آپ اس کو بلا رہے ہیں، تو آپ اس کو پہلی سماعت پہ ہی مطلب آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو نائل قرار دیتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر آزاد کشمیر کے تمام قانون دان، سابق ججز، سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کے ساتھ جس طرح نائلی والا معاملہ ہوا یہ کہیں بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا کہ ایک شخص کو آپ نے بلایا کہ آپ اپنا جواب دیں کہ آپ نے توہین عدالت کی یا نہیں کی، تو آپ نے اس کو جواب کا موقع ہی نہیں دیا، اور چند منٹ کے اندر اندر پہلی ہی سماعت پہ آپ نے اس کو نائل قرار دے دیا. تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے وہاں پہ انتظامی، مالی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، اور ان کو جس طرح ہٹایا گیا وہ بھی سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد جو وہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک شخص کو ہٹا کے آپ نے کشمیر کو کیا فائدہ پہنچایا. بہت شکریہ جناب اشتیاق عباسی صاحب. ناظرین، آپ اشتیاق عباسی صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے، لیکن معاملات کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا کشمیر میں بھی عدم استحکام پہلے موجود ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا مزید اس میں استحکام آئے گا یا مزید عدم استحکام پیدا ہوگا؟
اور رہی بات یہ کہ وہاں پہ کرپشن تو اب ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے، وہ پاکستان ہو، کشمیر ہو، جہاں بھی جدھر بھی جائیں گے آپ کو کرپشن تو ضرور ملے گی۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آزاد کشمیر حکومت انوار سرکار کی طرف سے کوئی اپنی بات کہنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، کیونکہ کچھ دوستوں نے کا یہ کہنا ہے کہ ہم یک طرفہ جو ہے وہ بات آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن انوار سرکار کی طرف سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ دیگر کاموں میں اپنے میں مصروف ہیں۔ پھر بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پیغام دے دیں کہ اگر وہ اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ شمشاد مانگٹ اور اشتیاق عباسی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔